سلف کہا کرتے تھے رب عمل صغیر یکبرہ النیہ ورب عمل کبیر یصغرہ النیہ، کتنے اعمال ایسے ہیں جن کو نیتیں چھوٹا کر دیتی ہے، حالانکہ عمل بڑا ہے، نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور کتنے اعمال ایسے ہیں دیکھنے میں تو چھوٹے لگتے ہیں لیکن نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان 7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو جا رہا ہے، بھائی حج کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، اپنے جسم کو تھکا رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کی قربانی دے رہا ہے، لیکن اس کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ حج اس لیے کیا تاکہ لوگ حاجی صاحب بولیں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں میں، اللہ کے پاس اس کے اس عمل کی کوئی قدر نہیں، اس کا عمل برباد ہے، اس کے پیسے بھی برباد، اس کا جسم کو تھکانا بھی برباد، اس کی محنت خرچ کرنا بھی برباد، سب کچھ برباد ہے۔ اللہ نے فرمایا بھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین مکہ جب سفر پر نکلتے، کشتی پر سوار ہوتے، درمیان میں طوفان آ جاتا، پھنس جاتے طوفان میں، وہاں پر ان کو اپنے معبود یاد نہیں آتے، خالص اللہ کو پکارتے، اللہ کو پکارتے، چاروں طرف سے موت نظر آ رہی ہے، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، دائیں بھی موت ہے، بائیں بھی موت ہے، خالصتاً اللہ کو پکارتے۔ سبحان اللہ، ہے تو مشرک کافر اللہ کا باغی، لیکن اخلاص کے ساتھ چونکہ اس نے پکارا ہے، اللہ اس کے اخلاص کی قدردانی کر دیتا ہے اور اس کی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے یہ اگر میں اس کو ساحل سے پہنچا دوں، کشتی کو لگا دوں، یہ لوگ جا کر میرے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ اس مشرک اور کافر کے اخلاص کی اس قدردانی کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو اخلاص بے انتہا پسند ہے، یاد رکھیے۔ مخلص انسان کا سینہ ہر کینے سے پاک ہوگا، مخلص انسان اس کا دل ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف ہوگا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، مخلص انسان کا سینہ ہمیشہ پاک رہے گا، اور ایسا ہی انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والا ہے جس کا سینہ ہر طرح کے کینے سے پاک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم،
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البینہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو صرف یہ حکم دیا گیا محض ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء، تمام ادیان سے، تمام مذاہب سے، تمام معبودوں سے کٹ کر ہٹ کر یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کریں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا، درست اور سچا دین ہے۔ محترم حضرات، ہم لوگوں کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی ریاضتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، حج ہو، یا ہماری قربانیاں ہوں، یہ ساری کی ساری عبادتیں ایک چیز پر منحصر ہیں، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یہ میری اور آپ کی عبادتوں کی روح ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں روح نہ ہو، جان نہ ہو، انسان کا جسم بیکار ہے، بے فائدہ ہے، ویسے ہی اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہ ہو، ہماری عبادتیں بے فائدہ ہیں، ہماری عبادتیں بیکار ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان فرمایا، کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہاری زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل کس کو بولتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے پہلے تو آدمی موحد ہو، توحید پرست، اس کے بعد سب سے اچھا عمل وہ ہے جس میں دو چیزیں شامل، ایک تو اخلاص، خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے اس نے انجام دیا، شو آف کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے اس نے وہ عمل انجام دیا ہو، وہ احسن عمل ہے۔ اور دوسری چیز سنت رسول کے مطابق میں وہ عمل اس نے انجام دیا ہو، تب جا کر ہمارا عمل احسن عمل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کی دربار میں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا لوجه اللہ، اللہ رب العالمین اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہ ہو، اللہ کے دربار سے وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، نیت اس کی ہے، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرنا چاہتا ہے مگر اسباب اس کے پاس نہیں۔ عمل کے بغیر بھی اگر اخلاص ہو بندے کے پاس، اللہ اس کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ عمل کے بغیر بھی نیتیں اگر اچھی ہو، اللہ رب العالمین ثواب دے دیتا ہے، اجر دے دیتا ہے۔ غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ صحابہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تو نہیں لیکن ثواب میں شریک ہے، تمہارا جو جنگ کا اجر ہے اس اجر میں شریک ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہم دیکھیں اپنی جان کو داؤ پر لگا کر یہاں پر جنگ کر رہے ہیں، جان کی بازی کھیل رہے ہیں، تلواروں کے سایوں میں لڑ رہے ہیں اللہ کے نبی،
اور وہ صحابہ جو مدینہ میں آرام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے وہ صحابہ ایسے ہیں ان کی نیتیں اچھی تھیں، اخلاص ان کی نیتوں میں تھا، شریک ہونا چاہتے تھے مگر بیماری نے انہیں روک لیا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین ان کے اخلاص کی اس قدردانی کرتا ہے، تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے لیکن اجر میں تمہارے ساتھ شریک، اللہ نے جنگ میں شریک ہونے کا ثواب انہیں دے دیا۔ یہ ہے نیت اگر اچھی ہو عمل کے بغیر بھی ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیتوں میں کھوٹ ہو عمل کر کے بھی انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کتنے ہی لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہواؤں میں ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ کیوں بھائی؟ عمل بہت ہے ان کے پاس، نماز ہے، روزہ ہے، بڑی بڑی عبادتیں کر کے آئے، لیکن ان عبادتوں میں وہ مخلص نہیں تھے، اللہ کے لیے انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ عمل ہو تو پورا خالص اللہ کے لیے ہو، ایسا نہیں کہ اس سے لوگ بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائیں، اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے پورا عمل میرے لیے ہو، یا پھر کچھ بھی میرے لیے نہیں چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، آج انہی سے اپنا بدلہ لے لینا، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا عمل کے بغیر بھی انسان اگر نیت اچھی ہو اللہ ثواب دے دیتا ہے، اور اگر نیتوں میں کھوٹ ہو عمل کر کے بھی انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں اخلاص یہ ہمارے عمل کی قیمت ہے، اخلاص یہ ہمارے عمل کی قیمت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے عمل کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے یہ عمل نہیں طے کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر موجود اخلاص طے کرتا ہے عمل کتنا وزنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنا کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جہنم سے آگ سے بچنا، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان عمل کرے اور اس عمل میں کسی اور کو شریک کرے، دکھانے کے لیے کرے، اللہ کے یہاں وہ عمل یاد رکھیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے سلف کہا کرتے تھے رب عمل صغیر یکبرہ النیہ ورب عمل کبیر یصغرہ النیہ، کتنے اعمال ایسے ہیں جن کو نیتیں چھوٹا کر دیتی ہے، حالانکہ عمل بڑا ہے، نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور کتنے اعمال ایسے ہیں دیکھنے میں تو چھوٹے لگتے ہیں لیکن نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان 7 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو جا رہا ہے، بھائی حج کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، اپنے جسم کو تھکا رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کی قربانی دے رہا ہے، لیکن اس کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ حج اس لیے کیا تاکہ لوگ حاجی صاحب بولیں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں میں، اللہ کے پاس اس کے اس عمل کی کوئی قدر نہیں، اس کا عمل برباد، اس کے پیسے بھی برباد، اس کا جسم کو تھکانا بھی برباد، اس کی محنت خرچ کرنا بھی برباد، سب کچھ برباد ہے۔ وہیں پر ایک کوئی انسان ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے، 1 روپیہ ہی سمجھیے اس کے پاس ہے، اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا، اللہ کے پاس اس کی بہت بڑی قدردانی ہے، یاد رکھیے۔ یہی ہے نیت انسان کے عمل کو بڑا کر دیتی ہے اور نیت انسان کے عمل کو چھوٹا بھی کر دیتی ہے۔ حضرات یاد رکھیں اخلاص یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے، اللہ رب العالمین اخلاص کو بے انتہا پسند فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے
کہ اگر ایک مشرک انسان، ایک کافر انسان بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ اس کے اخلاص کی قدردانی کر لے گا، اس کا جواب دے گا، اس کی دعا کو قبول کر لے گا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا بھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مشرکین مکہ جب سفر پر نکلتے، کشتی پر سوار ہوتے، درمیان میں طوفان آ جاتا، پھنس جاتے طوفان میں، وہاں پر ان کو اپنے معبود یاد نہیں آتے، خالص اللہ کو پکارتے، اللہ کو پکارتے. چاروں طرف سے موت نظر آ رہی ہے، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، دائیں بھی موت ہے، بائیں بھی موت ہے، خالصتاً اللہ کو پکارتے. سبحان اللہ. ہے تو مشرک کافر اللہ کا باغی، لیکن اخلاص کے ساتھ چونکہ اس نے پکارا ہے، اللہ اس کے اخلاص کی قدردانی کر دیتا ہے اور اس کی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے یہ اگر میں اس کو ساحل سے پہنچا دوں، کشتی کو لگا دوں، یہ لوگ جا کر میرے ساتھ شرک کریں گے. اللہ کو معلوم ہے. معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ اس مشرک اور کافر کے اخلاص کی اس قدر قدردانی کر لیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو اخلاص بے انتہا پسند ہے، یاد رکھیے. اور حضرات گرامی، اخلاص کی انسانی زندگی پر بے شمار فوائد، بے شمار برکتیں اخلاص اور بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، اگر انسان مخلص ہو جائے، یاد رکھیں وہ انسان تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کا نام بھی باقی رہے گا، اس کا کام بھی باقی رہے گا. اگر انسان اپنے عمل میں مخلص ہو. یاد کریں موطا امام مالک جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، امام مالک رحمہ اللہ یہ کتاب لکھ رہے تھے. امام مالک کے پاس لوگ آ کر بولے کہ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، اسی نام سے موطا کے نام سے کتاب لکھ رہے ہیں، لہذا آپ ایسا کریں کوئی دوسری کتاب لکھیں. امام مالک رحمہ اللہ نے ایک جواب دیا، کہا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے لکھی جائے، اخلاص کے ساتھ لکھی جائے، اللہ اس کو باقی رکھے گا. سبحان اللہ. موطا کے نام سے جتنی کتابیں لکھی گئی ساری کی ساری ضائع ہیں، برباد ہیں، سوائے ایک کتاب کے، وہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اسی سے جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب، اسی سے بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، حدیث کی مکمل کتابیں اس سے لکھی گئی. سبحان اللہ. یہ اخلاص ہے میرے بھائی. آپ مر جائیں گے مگر آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ نے جو کام کیا وہ بھی باقی رہے گا. آپ مریں گے، لوگ آپ کی موت پر رشک کریں گے. مخلص انسان جب مرتا ہے اس کے موت پر لوگ افسوس کریں گے کہ بڑا اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. یاد رکھیں اخلاص کا سب سے پہلا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ اخلاص کا، اخلاص یہ مصیبتوں میں نجات کا ذریعہ ہے. انسان کو مصیبتوں میں اس اخلاص بچا لیتا ہے. جیسے یاد کریں بنی اسرائیل کے 3 مشہور لوگ غار میں جا کر پھنس گئے، اوپر سے چٹان بند ہو گئی. اب 3 لوگوں نے بھی اپنے عمل کا نہیں، اس عمل میں اختیار کیا گئے اخلاص کا حوالہ دیا. 3 لوگوں نے بھی کہا اے اللہ خالصتاً اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، اس مصیبت سے ہمیں بچا لے. پہاڑ کی چٹان ہٹتے گئی. 3 لوگوں نے بھی اپنے اخلاص کا حوالہ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلا دیا. وہ پہاڑ ان کے اوپر سے وہ چٹان ان کے اوپر سے ہٹ گئی. سبحان اللہ. تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان کو اخلاص مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا فائدہ، مخلص انسان کا سینہ ہر کینے سے پاک ہوگا. مخلص انسان اس کا دل ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف ہوگا. کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں. مخلص انسان کا سینہ ہمیشہ پاک رہے گا. اور ایسا ہی انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والا ہے جس کا سینہ ہر طرح کے کینے سے پاک. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن
نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ پاکیزہ دل ہے، وہ دل جو گندگیوں سے پاک، ہر طرح کی گندگیوں سے پاک۔ تو مخلص انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل ہر طرح کی گندگی سے پاک رہتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کا ایک اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے، اخلاص انسان کو عبادتوں کے غرور سے بچاتا ہے۔ عبادتوں کا غرور ایک عام ہوتا ہے، لیکن ایک عبادت کا غرور بھی ہے۔ مثال کے طور پر شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ انسان کو عبادت سے روکتا ہے، یہ انسان عبادت نہیں کرنا۔ اگر عبادت کر لے انسان، شیطان کو مار کر، اپنے نفس کو مار کر عبادت کر لے، پھر آتا ہے دو طرح سے اس کے عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر شیطان مجھے نماز سے روکے گا، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب دو طریقے سے روکے گا۔ نماز کے لیے کھڑا ہوں، کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اب وہ میرے ذہن میں خیال ڈالتا ہے فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، میں اپنی نماز کو اور اچھے کرنے لگتا ہوں، اور اچھے سے پڑھ رہا ہوں، رکوع میرے لمبے ہو رہے ہیں، سجدے لمبے ہو رہے ہیں، میری نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اور جب میں پوری عبادت کر لیتا ہوں، شیطان دوسرا جو ہتھ کنڈا اپناتا ہے وہ ہے عبادتوں کا غرور، یعنی عبادت کر کے میں اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنے لگتا ہوں۔ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، قربانی 3 لاکھ کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور میں اپنے آپ کو بڑا ترم خاں سمجھنے لگتا ہوں۔ عبادتوں کا غرور میرے اندر آ گیا ہے، اب مجھ سے بہتر کوئی نہیں، سب کو میں حقیر جاننے لگوں گا۔ مخلص انسان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مخلص انسان عمل کر کے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کی دربار میں حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ۔ یاد کریں سلف صالحین میں سے 2 لوگوں کا واقعہ ہے، باپ بیٹے کا واقعہ۔ سارے لوگ سفر پر نکلے ہوئے ہیں۔ سفر پر ہوتا یہ ہے کہ انسان فرض نمازوں سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، رات کا موقع ہے، باپ بیٹے دونوں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، بیٹا اب نماز پڑھنے کے بعد عبادت کے غرور میں مبتلا ہو گیا۔ باپ سے کہنے لگا، ابا جان کتنے برے لوگ ہیں یہ، دیکھو اتنا افضل وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، ہم لوگ اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں اور یہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ابا جان سمجھ گئے یہ عبادت کے غرور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کہا بیٹا اے کاش کے سو گئے ہوتے، تم تہجد کے لیے نہ اٹھتے، تہجد پڑھ کے تہجد نہ پڑھنے والوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر تھا سو گئے ہوتے، اٹھے ہی نہ ہوتے، عبادت نہ کرتے، تمہارے اندر یہ عبادت کا غرور نہ آتا۔ سبحان اللہ، یہ جو عبادت کا غرور ہے اس کو توڑنے والی چیز اخلاص ہے، یاد رکھیے۔ مخلص انسان عبادت کر کے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے سلف کہا کرتے تھے متکبر عبادت گزار سے گنہگار عاجز بہتر ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ عبادت کر رہا ہوں میں، عبادت کے بعد میرے اندر غرور آ رہا ہے، میرے سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ بھی کر رہا ہے لیکن گناہ کے بعد عاجز ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، وہ انسان بہتر ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ اخلاص کا بہت بڑا فائدہ ہے، اخلاص عبادت کے غرور سے روکتا ہے۔ یاد رکھیں اخلاص کے بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں ہیں جو دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اس واقعے کو یاد کریں۔ ایک آدمی تھا، دوسری حدیثوں میں بتایا گیا وہ آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ وہ آدمی نے سنا اللہ رب العالمین کو پوشیدہ صدقہ جو اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے بہت پسند ہے، جس کا علم صرف اللہ کو ہو اور بندے کو ہو، تیسرا کوئی آدمی اس کو نہ جانتا۔ وہ آدمی یہ سنا تھا اللہ کو بہت پسند ہے ایسا صدقہ۔ اب دیکھیں وہ کوشش کر رہا ہے، اخلاص دیکھیے اس بندے کا۔ گیا رات میں، رات کی تاریکی ہے، رات کا آخری پہر اٹھا اور اٹھ کر گیا، ایک تھیلی میں پیسے بھر لیے اس نے، پیسے بھر کے نکلا ہوا ہے رات میں، کوئی محتاج دکھے، کوئی مجبور انسان دکھے اس کو میں صدقہ کر دوں گا۔ راستے میں ایک آدمی دکھا، اس آدمی کو اس نے وہ صدقہ دے دیا، پیسوں کی تھیلی دے دی۔ صبح میں لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، وہ جو آدمی تھا چور آدمی تھا، اس کا صدقہ چور کے پاس چلا گیا۔
لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، کیسے زمانہ آ گیا ہے چوروں کو بھی صدقہ دیا جا رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے پاس پہنچی، کہا اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ تیری حمد و ثنا ہے، اللہ تو ہی پاک ہے، میرا ارادہ تو نیک تھا، میرے دل میں میری نیت تو نیک تھی، لیکن اللہ کسی چور کو میرا صدقہ چلا گیا ہے، اس میں تیری حکمت ہے کوئی نہ کوئی۔ پھر دوسرے دن اس نے تہیہ کیا، آج صدقہ کروں گا، بڑی تحقیق کے ساتھ کروں گا۔ دوسرے دن تھیلی لی نکل گیا، اور راستے میں ایک مجبور عورت اس کو نظر آئی، اس عورت کے ہاتھ اس نے اپنا صدقہ تھما دیا۔ صبح میں معلوم ہوا وہ عورت ایک زانیہ عورت ہے، ایک فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے۔ لوگوں میں بات مشہور ہوئی، کیسا زمانہ آ گیا ہے، زانیہ عورت کو صدقہ دیا جا رہا ہے۔ اب وہ انسان جب بات پہنچی اللہم لک الحمد علی زانیہ، کہا اللہ تیری ہی تعریف ہے، اللہ تیری حمد و ثنا ہے، اللہ میرا ارادہ تو نیک تھا، میرے خلوص دل سے میں نے صدقہ کیا، اللہ کسی زانیہ کو صدقہ چلا گیا، اس میں تیری حکمت۔ تیسرے دن ویسے ہی صدقہ کیا اور گیا کہ وہ مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا۔ صبح لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، کیسا زمانہ آ گیا ہے، مالداروں کو بھی صدقہ دیا جا رہا ہے، مالدار انسان ہے، کنجوس ہے، پیسے آ رہے ہیں تو لے لیا پیسے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کر دی داؤد علیہ السلام پر۔ داؤد علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اپنے پاس، بلا کر کہا اے فلاں بندے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، آسمان سے اللہ نے وحی نازل کی، وہ یہ کہ اللہ نے تیرے صدقے کو قبول فرما لیا ہے، نہ صرف صدقے کو قبول کیا ہے، تیرے لیے اور ایک بشارت ہے، تیرے اخلاص کی برکت کی وجہ سے پہلے دن جس چور کو تو نے صدقہ کیا تھا اس نے چوری سے توبہ کر لی، وہ دنیا کا سب سے نیک انسان بن گیا ہے، اور دوسرے دن جس زانیہ کو تو نے صدقہ دیا تھا اس نے زنا سے توبہ کر لیا، وہ معاشرے کی سب سے پاکیزہ خاتون بن گئی، اور تیرے اخلاص کی برکت کی وجہ سے تیسرے دن جس مالدار کنجوس کو تو نے صدقہ دیا تھا، تیرے اخلاص کی برکت کی وجہ سے آج وہ غریبوں کو تلاش کر کر کے صدقہ دیتا ہے، جود و سخا والا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اخلاص کی برکتیں ہیں میرے بھائی۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یاد رکھیں اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے لوگوں کی رضا دیکھتا ہوں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے۔ میں سیدھی سادی شادی کرنے جاتا ہوں، میرے گھر والوں کو دیکھتا ہوں، میرے گھر والے کیا بولیں گے، میرے خاندان والے کیا بولیں گے، دوست و احباب کیا بولیں گے۔ داڑھی چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں، میری بیوی کیا بولے گی، کمپنی کیا کہے۔ ہر چیز میں اور آپ آج مخلوق کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ہمارے پاس نہیں۔ سن لیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، گرچہ اس کام میں لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ایک زمانہ آئے گا جو آج لوگ آپ سے ناراض ہیں وہ راضی ہو کر رہیں گے، اللہ ان کو راضی کرے گا ضرور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر لوگوں کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا اللہ تو ناراض ہے ہی، آج جو اس سے فی الحال لوگ راضی ہیں، کل کو آ کر وہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ ان کو ناراض کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرے بھائی، اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھے۔ یاد رکھیں اس کی انسانی زندگی میں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی جس کو آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ قیامت میں بھی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اخلاص کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص کو پیدا فرما دے۔ الہ العالمین تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے ہر کام کو انجام دینے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر، صحیح عقیدے پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھ۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ آمین۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.